حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین، آج انگریزی لحاظ سے 12 تاریخ ہے۔ کل 13، پرسوں 14، اس کے بعد پرسوں جو ہے 15 تاریخ ہے۔ یہ 15 تاریخ ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کے ہر باشندے کے لیے بہت ہی اہم اور نہایت پر اثر تاریخ ہے۔ اگر اس تاریخ کے اوراق کو گرداننے کی کوشش کرے تو آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ خون بہنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر اس تاریخ کا مطالعہ کرنے والا زندہ دل ہوگا، اگر صحیح معنی میں مسلمان ہوگا، اگر صحیح معنی میں مسلم ہوگا، اگر صحیح معنی میں ہندوستانی ہوگا، تو اس کا دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے گا اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھ کر اسے فخر ہونے لگے گا کہ واقعتاً ہم ہندوستان کے ہیں اور ہم ہی اس ہندوستان کے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر ہم یہاں پر غلام نہیں، کسی کے محکوم نہیں، بلکہ ہم یہاں پر حاکم ہیں، ہماری ملکیت ہے اور ہم اس میں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے۔ اگر 15 اگست کی تاریخ کو مطالعہ کریں، اس کی تاریخ کی اہمیت کو جانیں، اس تاریخ کو گردانیں، کتابوں کو چھانیں، علماء کرام کے حقائق کو چھانیں اور دیگر چیزوں سے مطالعہ کر کے یوٹیوب پہ، گوگل پہ سرچ مار کے اگر یا کتابوں کے ذریعے سے 15 اگست کی تاریخ کو اگر نچوڑیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 15 اگست ہندوستان کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور ان میں سے بھی خصوصاً ہندوستان کے علماء اکرام کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آج تاریخ کے باب سے نہیں بلکہ ہندوستان کے باب سے مسلمانوں کو نہیں، علماء کرام کو اور تمام دینی شعار رکھنے والے کو، تمام سوچ بوجھ رکھنے والے کو ہندوستان سے بھگانے کی کوشش کیا جا رہا۔ کل انگریزوں کا فارمولہ وہی تھا اور آج کے دور حکومت کا فارمولہ یہی ہے کہ جہاں کل انگریزوں کا فارمولہ تھا کہ جہاں پر ٹوپی داڑھی والے نظر آ جائیں وہیں پر اس کو پھانسی دے دیا جائے، وہیں پہ اس کو گولی مار دی جائے، وہیں پہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ آج ملک کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جو انگریزوں سے اور آج کی ہندوستانی حکومتوں سے بالکل تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہیں، بالکل ایک دوسرے کے متبادل ہے۔ حالانکہ اس 15 اگست کی تاریخ کے لیے، اس ہندوستان کے لیے، اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے ہم نے جو قربانیاں دی ہے، ہندوستان کا زمین نہیں، پتا پتا نہیں بلکہ بوٹا بوٹا بولتا ہے۔ ہر زمین کا ہر رمحہ، ہر ذرہ، ہر ریت کا ہر ذرہ بولتا ہے کہ ہندوستان میں اگر ہندوستان کسی کا اصل حقیقی ہے، اگر ہندوستان میں اگر کوئی اصل حقیقی مالک ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ علماء کرام ہے۔ کیونکہ تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر صرف 1857 میں 2 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، جن میں سارے 51,000 صرف علماء کرام تھے۔ آج ہندوستان کی تاریخ میں بھلا دیا۔ آج مجھے شرم آتی ہے ان اسکول چلانے والوں پر، ان کانوینٹس چلانے والوں پر، ان مدرسے چلانے والوں پر جو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں، جو چند صرف نامور شخصیت کا نام لے لیتے ہیں، اس کی تاریخ کو گردان لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء دین نے، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بوڑھوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا سرنو خارج کر دیتے ہیں۔ اپنے تو آپ اپنے آنے والی نسل کو بھی نہیں بتلاتے کہ ہمارا دادا نے، ہمارا پردادا نے، حسین احمد مدنی نے، قاسم نانوتوی نے، رشید احمد گنگوئی نے، عبید اللہ سندھی نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے۔ ہم ہی اس ہندوستان کے اصل باشندے ہیں۔ یہ بتانا تصور نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے اور سوچتے بھی نہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کی تاریخ سے روشناس کرایا جائے، اپنے بچوں کو ہندوستان کی تاریخ کو بتایا جائے۔ آج وہی جواہر لال نہرو زندہ آباد اور 2-4
غیر مسلموں کے نام لے لیے. اگر ہوا اتفاق تو ایک زیادہ سے زیادہ ایک یا دو علماء اکرام کا نام لے لیے, وہ بھی سوئے اتفاق. میرے خیال سے جتنے اسکول چلاتے ہیں, جتنے کانوینٹ سے لوگ چلاتے ہیں, ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس 15 اگست کے لیے, 26 جنوری کے لیے کتنے علماء اکرام نے قربانیاں دی. بس وہی مہاتما گاندھی, راجندر پرساد. بھائی کیا ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں, اور اپنی تاریخ کو آپ ہی یاد نہیں رکھیں بلکہ آنے والی پیڑھیوں کو بھی بتائیں کہ اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے علماء کرام نے, ہمارے مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں, آج تک کوئی ایسا قربانی نہیں دے سکتا. انگریز مورخ لکھتا ہے جب ہندوستان کا دورہ کر کے وہ برطانیہ جاتا ہے تو برطانیہ میں اپنے حاکم کو بتلاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر کوئی ایکٹیو ہے, ہندوستان کے اندر اگر کوئی ایکٹیو ہے, اگر کسی کی بنا پر ہندوستان کے اندر حکومت نہیں کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. اور مسلمانوں کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے ان کے قرآن کو ختم کرنا ہوگا, ان کے دین کو ختم کرنا ہوگا, ان کے اسلام کو ختم کرنا ہوگا, ان کے شریعت کو ختم کرنا ہوگا, جب جا کے ہم ہندوستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں. یہ انگریز مورخ کا کہنا, میرا نہیں, انگریز مورخ کا کہنا. تاریخ میں بتاتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہوں. دہلی کے اندر بے شمار علماء اکرام کو خنزیروں کے کھالوں میں بند کر کے آگ میں پھینک دیا جاتا تھا, سمندروں کے اندر کٹے میں باندھ کے, بوریوں میں باندھ کے علماء اکرام کو پھینک دیا جاتا تھا, اور دیگر اذیتیں دی جاتی تھی. یہ علماء اکرام کو کہ اگر یہ ایکٹیو رہے, اگر انہوں نے چاہا تو ہندوستان کے اندر ہم لوگ کبھی حکومت نہیں کر سکتے. اور آزادی کی آگ بھڑکانے والے سب سے پہلے, بلکہ اگر کہا جائے تو 100 سال قبل, بلکہ 16ویں صدی عیسوی کے اندر شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کی آگ بھڑکائی, اور وہیں سے, ان کے فتوے سے, ان کی کتابوں سے, ان کے افعال سے, ان کے کردار سے جب جا کے آزادی کے شعلے بھڑکے ہیں اور پورے ہندوستان کے اندر آزاد ہوا. آزادی کا آگ لگانے والے مسلمان ہی تھے. اور یہ مہاتما گاندھی, یہ تو مہمان تھے. ان کو مولانا حسین احمد مدنی نے جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے ان کو سیر کرایا. ہندوستان کے اندر جو غیر مسلم چہرے تھے ان کے پاس لے گئے, ان کو رونما کرایا اور ان کو بتلایا کہ یہ مہاتما گاندھی جو انگلینڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, جو بہت پڑھے لکھے ہیں, یہ تمہارے ایک طرف سے یہ نمائندگی کریں گے. تب یہ بات میٹنگ ہوئی کہ ہندوستان کے اندر اگر آزادی چاہنی ہے تو ہندو مسلمان لڑ کر ہی, دونوں ساتھ مل کر ہی ہندوستان کے اندر آزادی آ سکتی ہے, ورنہ اکیلے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے. جب جا کے ہندو مسلم کا اتحاد ہوا اور ہندوستان کے اندر آزادی کے شعلے پھونکے گئے. اور اسی نتائج میں 1857 میں جب مسلمانوں کو ناکامیاں بھی حاصل ہوئی تو اسی نتائج میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا اور بے شمار اداروں کا قیام ہوا, صرف اسی بنیاد پہ کہ یہاں سے جو طالب علم نکلیں گے, یہاں سے جو اسٹوڈنٹ نکلیں گے, ان کی نقل و حرکت تو ہندوستانی ہوگی لیکن شریعت اعتبار سے وہ مسلمان ہوں گے. یہ چیزیں تھیں. آج بھی مدرسے کا وجود, مکاتب کا وجود اسی وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ وہ شرعی نقطہ نظر میں مسلمان ہوں. لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اور جب 1950 کے اندر ہندوستان کا قانون بنا, جس وقت ہندوستان کے قانون کا عمل نفاذ میں آنا تھا, اسی وقت یہاں 2 بجے کا ٹائم تھا کہ ایک دہلی کے بڑا میدان میں ہندوستان کے قانون کا نفاذ ہوگا, لیکن اسی وقت میں ہندو مسلم کے اندر ایک بہت بڑا لڑائی ہے. آج اسی دن تاریخ سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہو گیا. آج ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہیں, آپ پاکستان چلے جائیں, آپ دوسرے ملک چلے جائیں. حالانکہ وہ عبید اللہ سندھی جو بچپن میں, جو جوانی کی عمر میں 17 سال کی عمر میں نکلے تھے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے, جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی داڑھی پکی ہوئی ہوتی ہے. وہ کس کے لیے قربانی ہے؟ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے. آج ہم اپنے بچوں کو بتانا
تصور نہیں کرتی، ہم لوگ گوارا نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کرام کی تاریخ کو بتلائیں، اپنی پیڑھیوں کی تاریخ کو بتلائیں۔ کل جا کے ہمارے بچے یہی کہیں گے کہ ہندوستان کو ہمارے علماء دین نے، ہمارے بزرگان دین نے، مسلمانوں نے آزاد نہیں کرایا بلکہ غیر مسلموں نے آزاد کرایا، مہاتما گاندھی نے آزاد کرایا۔ آج ہسٹری کے اندر سے اسلام کے تعارف کو مٹایا جا رہا ہے، اور جو باضابطہ پڑھائی جاتی ہے ہسٹری، جو گورنمنٹ کا نصاب ہے، وہاں سے ہسٹری کے اندر سے مسلمانوں کا جو صحیح ہسٹری ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے، اس کو کاٹ چھانٹ کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اپنی ہسٹری کو جان نہ سکے۔ اور ہم لوگ بھی جو اسکول چلاتے ہیں، وہ لوگ بھی، مدرسہ چلانے والے وہ لوگ بھی اپنے بچوں کو ہندوستان کی ہسٹری سے واقف نہیں کراتے۔ جب واقف نہیں کراتے تو ان کے دل کے اندر شعلہ نہیں بھڑکتا۔ آج ہمارے اندر جذبہ ایسا ہو گیا ہے کہ کسی کو دیکھیں گے عمل کرتے ہوئے جب ہی جا کے ہم بھی کچھ کریں گے۔ آج لوگ دوسری کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں لیکن ہسٹری کا سبجیکٹ آتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے بچے بایولوجی دوسری چیزوں میں خوب رکھتے ہیں مہارت، لیکن ہسٹری کا چیپٹر آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، اگر تاریخ پڑھنے کے بعد اگر ضمیر مری ہوئی ہوگی، اگر ضمیر زندہ نہیں ہو گیا تو پھر یاد کیجیے ہندوستان کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں دیا۔ اس زمین کا پتا پتا بوٹا بوٹا ہمارا ہے، ہم کل بھی اس کے مالک تھے، آج بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیشہ اس زمین کا مالک رہیں گے۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں جو ہمیں کوئی دھمکی دے۔ اگر ہمارے آبا و اجداد کی کوئی زمین ہو تو وہاں پہ ہم سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے باپ کی زمین ہے۔ آ جائے کون ہمیں مٹانے پہ آتا، آ جاؤ تو کون ہم کو دھمکانے پہ آتا، آ جاؤ کس طریقے سے، لاٹھی کے ذریعے سے، کیس کے ذریعے کس طریقے سے لینا چاہتے ہو، بالکل کھڑے رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی یہ ہندوستان کی سرزمین ہمارے باپ دادے کی ہے، ہندوستان کے اصل باشندے ہم ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی یہاں پہ ہر محاذ پہ کھڑا رہنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی نسل کو ہمیشہ ہندوستان کی ہسٹری سے واقف کرائیں، ہندوستان کی ہسٹری سے واقف کرائیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ تمام لوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں، تمام لوگ جانیں کہ ہندوستان کے اندر ہمارا کیا رول ہے، اس کے آزاد کرنے میں ہمارا کیا رول ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما